وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر شب جمعہ کی مناسبت سے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور جیسے میں نے عرض کیا تمام مرحومین کی اور آپ کی اور ہماری مغفرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قرآن کریم میں اور دین اسلام کی مجموعی تعلیمات کے اندر یہ جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، یہ اصطلاحات ہمارے ذہنوں میں ہیں، ہم بچپن سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان اصطلاحات کے اوپر ہم نے عملی زندگی کے لیے کوئی زیادہ غور و فکر انجام دیا ہو. یعنی بچپن سے ظاہر ہم سن رہے ہیں کہ اللہ اکبر ایک نعرہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، الحمدللہ ذکر ہے، سبحان اللہ ذکر ہے. لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ الحمدللہ کہنے کے علاوہ اس کا عمل سے کیا تعلق ہے، یعنی مثلا الحمدللہ کا مطلب ہے شکر اللہ کے لیے، تو شکر اللہ کے لیے ہے زبان سے ہے یا عمل سے ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہونا چاہیے. کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ اذکار ہوتے ہیں جن کا زبان سے کہنا بھی کافی ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثلا اگر کوئی زبان سے ہی کہہ دے لا الہ الا اللہ، یہ بھی کافی ہے، اس کو مسلمان مان لیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر لیا جائے گا، مسلم کمیونٹی کا حصہ بن جائے گا. لیکن توحید صرف زبان سے کہنا ہو، ظاہر ایک علیحدہ مسئلہ ہے، یہ کچھ اور ہے. تو صرف توحید صرف زبان سے کہنا نہیں ہے. اس کی بہت اچھی نشانی ایک اور مطلب کے اندر ہے، جس کو ہم شب اول قبر کے سوال تعبیر کرتے ہیں. میں اس سلسلے میں چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو اصلی بات ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو زبان سے کہنا ہے اور عمل میں آنا ہے، اس کا کنیکشن کیا ہے؟ تو اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی یہ پوچھے بھئی شب اول قبر سوال ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان فرقہ ایسا ہو جو یہ کہے کہ نہیں ہوں گے.
سب کا کہنا ہے کہ ہوں گے، اسی کے لیے شب اول قبر کے کچھ اعمال بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں اور آپ نماز شب اول قبر، جس کو نماز وحشت بھی تعبیر کرتے ہیں بعض لوگ، وہ پڑھا کرتے ہیں کہ بھئی شب اول قبر جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق مرحوم کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے، حتیٰ مستحب ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو شب اول قبر اس کے مرحومین لواحقین قبر کے اوپر تلاوت کریں، ساری رات تلاوت کریں، تاکہ اسے وہ پریشانی نہ احساس ہو جو اس شب کے اندر خاص طور پر ہوتی ہے۔ البتہ یہ سب کو معلوم ہے کہ قبر وہ گڈھا نہیں ہے جس کے اندر ہم مردے کو دفناتے ہیں۔ قبر ایک اور سمبولک ٹرم ہے، اور ایک اور سمبولک ٹرم ہے، اور اس کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ قبر در اصل میں ایسا نہ ہو کہ گزر جاؤں اور پھر کچھ نہ بتا سکوں، قبر اصل میں برزخ کے لیے ٹرم ہے۔ برزخ پوری ایک دنیا ہے، جیسے آپ کی یہ دنیاوی زندگی ہے، اسی طرح برزخ کی پوری ایک زندگی ہے، اس کے لیے سمبولک ٹرم قبر استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال شب اول قبر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس میں ایک سوال ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نے عرض کیا تقریباً امت اسلامی کا اتفاق ہے کہ ہاں سوال ہوتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جو سوال ہوتا ہے وہ پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تقریباً سب کو پتہ ہے، کچھ کو شاید نہ پتہ ہو، لیکن مثال کے طور پر جو بھی تھوڑا بہت سنا ہوا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ سوال ہوتے ہیں۔ تو سوال پتہ ہے سب کو پتہ۔ جواب کوئی ہے جس کو جواب نہ پتہ ہو؟ جواب بھی پتہ ہے۔ تو اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جو شب اول قبر سوال ہوتا ہے یہ میموری کا ہوتا ہے کیا؟ تو جب آپ کو سوال بھی پتہ ہے اور جواب بھی پتہ ہے تو فیلئر کا کوئی چانس ہے کیا؟ یہ تو وہ ہے جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں پیپر آؤٹ ہو گیا۔ سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے، تو اس میں اتنی گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہمارے یہاں روایات نے اتنا کہا کہ شب اول قبر کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور مرحوم کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاؤ اور تلاوتیں کرتے رہو؟ جب سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا، اگر ایسا ہوتا۔ اس کا پھر کیا ہوگا؟ مشکل ساری یہ ہے کہ نہ یہ سوال زبان سے ہے، نہ یہ جواب زبان سے ہے، اور نہ آپ نے شب اول قبر جواب دینا ہے۔ آپ نے شب اول قبر جواب نہیں دینا ہے، آپ نے شب اول قبر اپنے جواب کا نتیجہ دیکھنا ہے، جواب دینا نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے پھر جواب نہیں دینا ہے تو جواب کب دینا ہے؟ یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کا جواب ہے جو لکھا جا رہا ہے، اور یہ جو آپ نے جواب دیا ہے اس کا باٹم لائن میں جو سم ہوتا ہے وہ شب اول قدر ریویل کیا جائے گا۔ مثلا بہت سادہ سی بات ہے، مثلا فرض کر لیجئے میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں، اور لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے مولویوں کی برائیاں ہوتی رہیں، تو ٹھیک ہے میں اپنی برائی کروا لیتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا رب کون ہے؟ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری کوئی صلاحیت مجھے پال رہی ہے، اس کا مطلب ہے میرا رب میری صلاحیت ہے۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا کوئی بزنس مجھے پال رہا ہے تو وہ بزنس میرا رب ہے۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں کہ میری کوئی جاب ہے جو مجھے پال رہی ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی ریسورس ہے جو مجھے پال رہی ہے، وہی میرا رب ہے۔ تو شب اول قبر جب میں اٹھوں گا اور سوال ہوگا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، تو میرا جواب آئے گا کہ مثلا میری فلاں اسکل، تو کہیں تو آپ فیل ہو گئے۔ اسکل تو رب نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اسکل دینے والا خدا تھا۔ آپ نے زندگی میں یہ ریئلائز کیوں نہیں کیا کہ یہ اسکل رب نہیں ہے، اسکل دینے والا رب ہے؟ یہ آپ کو ریئلائز کرنا تھا۔ اب مشکل ساری یہ ہے کہ یہاں پہ رہنے والے، دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا رب وہ ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے۔ کون اتنا پیچھے جا رہا ہے کہ دیکھیں رب کون ہے؟
نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ کہ کسی کی جاب جاتی ہے تو ذرا اس کا چہرے کا رنگ دیکھو. اور میں نے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ تجربہ کیا ہے، مذاق میں بھی اگر تجربہ کر کے کسی کہتا ہوں نا مجھے لگ رہا ہے آپ کا کہیں ویزا، آپ کا پی آر کینسل ہونے والا ہے، تو چہرے کا رنگ ایسا اڑتا ہے. تو بھیا وہ جو آپ کہہ رہے تھے رب اللہ ہے، وہ صرف کینیڈا میں ہی ہے؟ وہ رب باقی جگہ پہ کہاں ہے پھر؟ تو آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں پھر؟ اس کی ربوبیت کو آپ نے کسی جغرافیکل کنڈیشن میں لمیٹڈ سمجھا ہوا ہے کیا؟ یا آپ نے اپنی کسی بزنس میں لمیٹڈ سمجھا ہوا ہے کہ یہ بزنس ہوگا تو خدا رب ہوگا؟ نعوذ باللہ تعالی. اس قسم کی محدود ربوبیت کو تو خدا کبھی بھی نہیں مانے گا. خدا وحدہ لا شریک ہے اپنی تمام صفتوں کے اندر. اگر کوئی 99% خدا کو دے اور 1% کسی اور کو دے، خدا اس کو شرک فرماتا ہے. تو ابھی میں عرض کروں گا یہ جو ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا رب اللہ ہم نے مان لیا ہے، یہ پرابلم ہے. زبان سے کیا نا کون سا مشکل کام ہے. تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے دین کی اس گہرائی کو اب سمجھنا ہوگا. پہلی کلاس میں اگر ایک بچہ 10 سال بیٹھا رہے تو یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی ہے. 10 سال میں 10ویں کلاس میں جانا تھا. ہماری قوم ایسا لگتا ہے بعض اوقات کہ 10 سال سے نہیں 100 سال سے ایک ہی کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے، آگے ہلنے کوئی تیار نہیں ہو رہی ہے. تو بھئی آپ ہلیں گے کب؟ اب آپ اس گہرائی سے باہر آ جائیے، جس میں سطحیات سے باہر آئیں، تھوڑا گہرائی میں جائیں. آپ کا دین آپ کو کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہے. اب پھر وہی کہہ کہ نہیں مولانا میں تو وہی کروں گا، تو مرضی آپ کی وہی کرتے رہیے، لیکن کیا دین آپ کے انتظار میں رکا رہے گا؟ یہ دنیا ایک عظیم الشان شخصیت کی تشریف آوری کا انتظار کر رہی ہے. ان کے انتظار میں قومیں اپنے آپ کو مسلسل اپ گریڈ کر رہی ہیں. تو جو اپ گریڈ نہ کرے اور پہلی کلاس میں بیٹھا رہے تو کیا خدا کا نظام اس کے اپ گریڈ ہونے کا انتظار کرے گا؟ نہیں، یہ خدا نے کبھی بھی نہیں کہا. خدا نے بنی اسرائیل سے لے کر ہم تک سب سے یہ کہا ہے اگر تم رکے رہے ہم کوئی اور قوم لے آئیں گے. تو آپ ہرگز یہ مت سوچئے گا کہ چونکہ پچھلے صدیوں میں ایک علم ہمارے ہاتھ میں تھا تو اب ہم آگے گئے یا نہیں گئے اب یہ علم کوئی اور نہیں اٹھائے گا. نہیں، دوسری قومیں آ جائیں گی. نعوذ باللہ تعالی، ایسا نہ ہو پیچھے رہ جائیں. وہ آ جائیں موسٹ ویلکم، ہم ان کو ساتھ چلنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے کھڑے رہ جائیں اور ہم اسی سطحیات کے اوپر رہ جائیں، اس کی گہرائی میں نہ جائیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اب کافی ہو گئی ہے. اب یہ ظواہر سے تھوڑا سا گزرنا چاہیے، ہمیں اور اپنے دین کی گہرائی میں جانا چاہیے اور تھوڑا زیادہ اس کے اوپر جانا چاہیے کہ بھئی زبان کے پیچھے بھی تو کچھ ہوگا. اب یہ جو بہت خوبصورت نعرے ہمارے پاس ہیں، یہی جو سید الشہداء کے نام پہ نعرے ہیں، ہیہات من نزد اللہ، یہ جو ہمارے پاس اہل بیت کے نام پر نعرے ہیں، نعرے حیدری ہے اور درود ہے، ان سب کی ایک حقیقت ہے. لفظ کے پیچھے ان حقائق تک پہنچنے کا وقت کب آئے گا؟ ان لفظ کے ذریعے سے، الفاظ کے ذریعے سے ان حقائق تک پہنچنا ہوگا. ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کیجیے، جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا رب کے معاملے میں. اب ایک رب میں نے عرض کر دیا، اب آپ دیکھ لیجئے بھئی کتاب کیا ہوتا ہے؟ کتاب وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے ڈیسیشنز میں ریفر کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگ اپنے ڈیسیشنز میں قرآن کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے زندگی کے کس بنیادی فیصلے کے اندر قرآن کو ریفر کیا؟ نہیں. تو کتاب آپ کی اللہ کی کتاب کیسے ہو گئی بھائی؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جس کی بے چون و چرا مانی جاتی ہے. امام صبح کو کب اٹھنے کو کہتے ہیں اور ہم کب اٹھتے ہیں؟ تو آپ اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو لگے گا ہم الفاظ کے اندر پھنسے ہوئے، ہم حقائق سے کافی دور رہ گئے ابھی. تو اب میں کہہ رہا ہوں یہ ایک زمانے میں شاید یہ بھی کافی ہو جس زمانے میں ہمارے اجداد، ہمارے تو الحمدللہ جو سادات ہیں ان کے اجداد تو الحمدللہ خدا کی فضیلت سے اجداد طیبہ و طاہرین ہیں، جو مثلا نہیں ہیں جن کے سادات، تو ان کے اجداد مثلا کسی زمانے میں کچھ اور دین پر رہے تھے، وہ آ گئے تو ان کو لانے والوں نے کہا بھئی یہ نام ہی لے رہے ہیں کافی ہے. کب تک کافی ہے؟
ایک نسل، دو نسل، تین نسل، اور جو سادات ہیں اور وہ عمل میں نہیں ہیں ان کو تو خدا ڈبل سوال کرے گا، تو دگنا سوال کرے گا کہ دوسرے تو اگر نہیں تھے، تم مثال کے طور پر مین کور کے اندر نہیں تھے، تم تو نسلاً کور کے اندر تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سب حقائق ہیں۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اپنے دین کے اندر اور زیادہ استحکام اور زیادہ مضبوطی نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اس سلسلے مجالس جو آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، ہم نے عرض کیا کہ ہم قرآن کریم سے انسانی کردار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو غیر معصوم کردار ہے وہ قرآن کریم کے نظر میں کون سا کردار ہوتا ہے جو فضیلت پاتا ہے، کون سا کردار ہوتا ہے جو نعوذ باللہ تعالی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی مقام کو کھو بیٹھتا ہے یا کسی مقام سے دور رہ جاتا ہے۔ تو کل اور پرسوں 2 دن ہم نے اس سلسلے میں عرض کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مشہور و معروف واقعہ تھا، اس کے اندر ہمیں 2 بنیادی کردار نظر آئے تھے، اور ایک ہم نے پھر مومن آل یاسین کو بھی اس میں اضافہ کر لیا تھا، اور 3 کردار ہمیں بہت واضح طور پر قرآن کریم سے نظر آ رہے تھے۔ اب آج میں اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ایک اور منظرنامہ لے کر چند کردار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کے نبی نے بعض روایات میں اس پہ اصرار فرمایا ہے کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے پر چلو گے، یہاں تک کہ فرمایا تشبیہاً استعارتاً، فرمایا اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تھے تم بھی اس سوراخ میں داخل ہوگے۔ البتہ ظاہر یہاں حجر جو لفظ استعمال ہوا، حجر وہ سوراخ کا مطلب امتحان ہو سکتا ہے کہ جن امتحانوں میں وہ پڑے تھے انہی امتحانوں سے تم نے بھی گزرنا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے واقعات خداوند متعال نے قرآن کریم میں اتنے زیادہ لکھے ہیں اور مختلف کرداروں کو بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ایک لفظ، ایک حرف بھی اتفاق کے اوپر نہیں ہے، ہر چیز علی الحساب۔ جیسے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر آنا بظاہر اتفاق لگ رہا تھا کہ اپنے خاندان کو لے کر چلے، راستے میں راستہ کھو بیٹھے اور رات بھی تھی اور سردی بھی تھی اور پریشان ہوئے، اور ایک جگہ سے آگ نظر آئی، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں آگ کا کچھ ٹکڑا لے کر آتا ہوں اور کوئی راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں، اور وہاں پہنچے تو کہا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ تو یہاں پر آ گئے، اپنے چپل اتار دیجئے اور وادی مقدس طوا میں آ گئے، اَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، وَجِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ آپ حساب کتاب کے تحت اس وقت یہاں پہنچے ہیں، اتفاق سے نہیں آئے آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اتفاق سے آئیں کہ آپ کو راستہ کھو بیٹھے اور یہ ہو گیا اور وہ کیا، نہیں، خدا کے نظام میں اتفاق نہیں ہے، حساب کتاب پر ہے، سب کچھ حساب کتاب پر ہے۔ تو یہ جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اتنا زیادہ بیان کیا اور اتنے کیریکٹر جس کے اندر ریفلیکٹ ہوئے، اگر میں 10 دن بھی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کیریکٹرز پہ لگاتا تو چل جاتا، لیکن میں اس کو تبدیل کروں گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ یکسانیت آ جائے۔ تو 2 کیریکٹر 3 کیریکٹر ابھی آپ کے سامنے خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، خدا متعال نے معمولاً یہ کیا ہے کہ جہاں پر نیگیٹو کیریکٹر بتایا ہے اس کے مقابلے میں کوئی پازیٹیو بھی کیریکٹر بتا دیا ہے کہ یہ پازیٹیو بھی تھا ایک۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس اس زمانے سے قرآن کریم کے بیان کے مطابق 3 کیریکٹر بہت واضح نظر آ رہے ہیں، بہت واضح، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی زمانے سے۔ ایک قارون کا کیریکٹر ہے، بالکل آبویس، اور اس کے اوپر قرآن کریم میں سورہ قصص کے اندر تفصیلی بیان موجود ہے، اور قارون کا نام بھی موجود ہے، قارون کا نام بھی موجود ہے۔ دوسرا کیریکٹر ہے سامری کا، تفصیل سے قرآن کریم میں موجود ہے، داستان پوری موجود ہے، قارون کی بھی، انجام بھی موجود ہے، اور سامری کا بھی ایسے ہی ہے، نام بھی موجود ہے، داستان بھی ہے اور انجام بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا کیریکٹر ہے جس کا نام نہیں ہے لیکن اس کا کام اور اس کا انجام
قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اس کا روایت نے اس کا نام بلعم بیان کیا ہے. بلعم کہیں باعور ہے، کہیں باعور، کہیں باعورہ، تو میں بلعم کنفرم ہے اسی لیے بلعم کے اوپر رکھتا ہوں. بے، لام، عین اور میم، یہ 3 کیریکٹرز ہیں. اچھا، ان کے مقابلے میں پوزیٹیوز بھی ہیں. مثال کے طور پر پہلے تو یہ دیکھ لیجئے ان تینوں میں جو بات کامن ہے وہ کیا ہے. تینوں میں کامن کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے اور کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے جو اس زمانے کے لوگوں کے اندر نہیں تھی. کوئی خاص صلاحیت ہے ان تینوں کے اندر جو اس زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھی، اور ان تینوں نے اپنی صلاحیت کو مس یوز کیا ہے. صلاحیت کو مس یوز کیا. اب مثال کے طور پر قارون کون ہے؟ قارون کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی چیز ہے جس کو قارون علم کہہ رہا ہے. خدا نے اس کو علم نہیں کہا، قارون نے کہا ہے. یعنی جب اس سے قوم نے کہا کہ لا تفرح، تم اتنا مت اکڑو، تم لا تنسا نصیبک فی الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کو نہ بھولو، لیکن آخرت کو بھی تو یاد رکھو. آخرت میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولو، دنیا کو بھی اپنے ساتھ رکھو، لیکن آخرت کو یاد رکھو. تو اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس ذخیرے دیکھ رہے ہو نا، یہ میں نے اپنے علم سے بنائے ہیں. قارون کے پاس کوئی چیز ہے، اب وہ علم کیا ہے اس کے پاس؟ 2-3 تعبیرات ہمارے پاس روایتوں میں ہیں. میں بالکل آپ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس بالکل کلیئر ہو کہ قرآن میں کون سا حصہ ہے، روایتوں میں سے کہاں سے آیا. قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ وہ علم کون سا تھا جس کو قارون نے علم کہا ہے. قرآن نے علم نہیں کہا ہے. جس کو قارون نے علم کہا ہے اور وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے اور وہ اس کے اوپر اکڑ رہا ہے اور بہت پیسہ کمایا. یہ قارون کتاب خدا نے بھی لکھا ہے کہ قارون کا خزانہ ایسا تھا کہ کنجیاں بھی، چابیاں بھی مشکل سے اٹھتی تھیں. اور وہ چابیاں مشکل سے اٹھتی تھیں، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں. یہ جملہ قرآن کریم میں ہے کہ اس کی چابیاں مشکل سے اٹھتی تھیں. لیکن وہ اب اس کی تفسیر کیا ہے، اس کو قرآن کو روایتوں نے مختلف تفسیر کیا، میں آپ کا وقت نہیں لوں گا اس میں. علم کیا تھا اس کے پاس؟ یہ روایتوں میں 3 علم کی طرف اشارہ کرنا ہے. ایک علم تھا کہ جو ہمارے ہاں بعد میں کچھ اور کہلایا، لیکن اس زمانے میں اور آج تک بھی بعض شاعری کے اندر اس کو کیمیا تعبیر کرتے تھے. آج کل کوئی کیمیا سنے تو اس کی ترجمہ کرے گا کیمسٹری، صحیح ہے، لیکن آپ جیسے ہی کیمسٹری سنیں گے نا تو آپ کا ذہن کہیں اور جائے گا. وہ اس کی بات نہیں ہو رہی. کیمیا کیا تھا؟ ایک گواہی پر اعتماد کرتے ہوئے جو انتہائی مضبوط گواہی ہے، میرے نزدیک انتہائی مضبوط. اس علم کے بعض ماننے والے چند سال پہلے تک بھی زندہ تھے. بعض ماہر، ماننے والے نہیں، ماننے والا تو میں بھی ہوں، میرے پاس مہارت نہیں ہے. اس علم کے مہارت رکھنے والے کچھ سال پہلے تک زندہ تھے. اب اور کوئی زندہ ہے یا نہیں اس کا مجھے نہیں پتا. کچھ سال پہلے تک تو زندہ تھے. علم کیا تھا؟ کوئی بھی میٹل لے لو اسے گولڈ بنا دیں گے. کوئی بھی چیپ میٹل لے لو جیسے لوہا، اسے گولڈ بنا دیں گے. اچھا، یہ میں عرض کرتا چلوں، جو جتنا ابھی تک میں نے اندازہ لگایا ہے یہ بہت بہت پاسبل ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. لیکن ہمارے زمانے میں اس کی کاسٹ اتنی ہے کہ آپ پھر سونا ہی خرید لیں. اس کی کاسٹ اتنی ہے. ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا جس سے یہ لوگ کسی بھی میٹل کو گولڈ میں کنورٹ کر سکتے تھے، کسی بھی چیپ میٹل کو، اور پروڈکٹیو، ایفیشینٹلی، کم پیسہ لگائے ہوئے. تو یہ فیوژن کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے جتنی انرجی لگائی اس سے کم مل رہی تھی، اب اس سے زیادہ ملنے لگی ہے. یہ کیمیا وہ علم تھا یا نہیں تھا؟ میں بتا رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ پہلے تھا، تھیوریٹیکلی ابھی بھی ہے، اور پریکٹیکلی بھی کچھ رکھنے والے زندہ تھے چند سال پہلے تک بھی. میں آپ کو قطعاً کہہ رہا ہوں. یہ کہتے ہیں ایک روایت یہ کہ قارون کے پاس یہ علم تھا کہ وہ کسی بھی میٹل کو گولڈ میں کر سکتا تھا. اچھا چلیے، آپ کا ذہن کنفیوز نہ ہو، آیت اللہ خمینی کا ایک واقعہ ہے ایک عارف سے ملاقات کا، جس میں انہوں نے ان عارف سے، حسین نخوتکی سے، پوچھا کہ آپ کے پاس علم کیمیا ہے؟ اگر ہے تو مجھے سکھائیں. خود آیت اللہ خمینی اس وقت میرے خیال میں 24 سال کے ہوں گے، 22-24 سال کے. انہوں نے کہا مجھے سکھائیں. اچھا، ان کے پاس نہیں ہوتا تو انہیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ مجھے نہیں آتا.
انہوں نے کہا اگر میں تمہیں سکھا دوں تو تم کیا کرو گے؟ اس کا مطلب کیا ہے تھا؟ یہ وہ نہیں ہے جس کو میں ریفر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو بہت پرانی بات ہے جو میں ریفر کر رہا ہوں، یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ بندے ہیں ایسے، بندے تھے ایسے، ابھی میں ہیں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تھے تو تھے، اب ہیں یا نہیں ہے نہیں مجھے معلوم، تو آپ مت سوچے گا یہ فکشن ہے اور یہ سب امیجنیشن ہے، نہیں یہ پریکٹیکل ہے۔ تو ایک علم تھا، اصل یہ علم کیمیا کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔ علم کیمیا یہ علم تھا جس سے کوئی بھی میٹل کو آپ گولڈ کر سکتے تھے، اور ساری جو کیمسٹری نکلتی تھی وہ بعد میں اسی کے مختلف برانچز سے نکلتی رہی، پھر وہ آج وہ کیمسٹری بن گئی جس کو ہم نے دیکھا اس وقت۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس کے پاس علم کیمیا تھا اس لیے اس کے پاس دولت بہت تھی، ایک قول یہ ہو گیا۔ ایک اور قول ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ تھا تو بنی اسرائیل کا، لیکن اس کے فرعونیوں کے ساتھ بہت تعلقات تھے، فرعونیوں کے ساتھ بہت تعلقات تھے۔ تو جب فرعونوں کا اور اس کے لشکر کا ڈاؤن فال ہوا، اس کو پتا تھا کہ ان کے خزانے کہاں رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنی اس کنیکشن کی بیس پر وہ خزانے نکال لیے تھے، اور اس وجہ سے اس کے پاس خزانے بہت تھے۔ اور فرعونوں کے پاس خزانے کتنے تھے وہ آپ جانتے ہیں، آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ماہر تھا جوڑ توڑ کا، آج کے زمانے میں کیا بولوں اسے، مینجمنٹ کا، جو مینجمنٹ والے ہیں برا نہ مانے، وہ جوڑ توڑ کا ماہر تھا۔ تو جب فرعونیوں کے اوپر زوال آیا تو اس نے جوڑ توڑ کی کہ کس کو کہاں پہ نکلوا دوں، کس کو کہاں پہ نکلوا دوں، اس جوڑ توڑ کے اندر اس نے بڑا پیسہ بنا لیا۔ تو آپ کو پاکستان کی ایک شخصیت بہت اچھی طرح یاد آ گئی ہوگی، لیکن بہرحال ابھی آپ اس میں نہ پھنسیے گا، کسی بھی وجہ سے اس کے پاس پیسہ بہت تھا، اب یہ بھول گیا کہ یہ خدا نے دیا ہے۔ ہاں یہ ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اس نے بعد میں کیا کیا، جو بعد میں کیا وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک بندہ ہو گیا، اس کے پاس کیا ہے، بیسٹ آف دی پاسبلٹیز میں اگر فرعونی کے ساتھ کنیکشن تھا تو 100% حرام تھا، بعد میں جوڑ توڑ سے کمایا 100% حرام تھا، اگر علم کیمیا سے کمایا شاید حلال تھا، شاید حلال تھا۔ دوسرا بندہ ہے سامری۔ سامری کس چیز کا ماہر ہے؟ سامری بھی کہیں نہ کہیں میٹلز کے ساتھ کھیلنے کا ماہر ہے۔ اس کی مہارت کیا تھی؟ اس نے سونے کو پگھلا کے بالآخر ایک مجسمہ بنایا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سمہاؤ یہ بھی کوئی میٹلرجک کا بندہ ہے، میٹل سے کھیلنا جانتا ہے یہ۔ لیکن اس کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگوں کو فریب دینے کا ماہر ہے۔ وہ جو قارون ہے وہ کون ہے؟ کیا چاہتا تھا وہ؟ طاقت چاہتا تھا، پیسے کی بیس پہ طاقت چاہتا تھا۔ اپنے زمانے کے نبی کے خلاف کھڑا ہو گیا اگر نبی نے ان کے خلاف کوئی بات کہہ دی۔ یہ قارون ہے، پیسے کی بیس پہ۔ پیسہ کہاں سے آیا؟ ادھر سے آیا۔ سامری کون ہے؟ سامری بھی ایسا ہی ہے، اس کے پاس بھی ایک مہارت ہے، ایک مہارت تو کم سے کم کنفرم ہے۔ وہ کیا؟ یہ میٹلز کو پگھلانے کا ماہر ہے، شیپ دینے کا ماہر ہے۔ تو اس نے سونے کو پگھلایا اور سونے کو پگھلا کے بچڑے کی ایک شیپ نکال لی۔ آواز کہاں سے ڈالی اس نے؟ یہ کہتا ہے بصر تو بمن لم یبصروا، میں نے وہ چیز دیکھی جو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ یہ اس کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر ہے۔ پس قارون کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر کیا تھا؟ وہ ابھی بات ہوئی۔ اس کا کیا ہے؟ ایک بات تو یہ کہ میٹل پگھلانے کا ماہر ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، اس نے قرآن کریم میں آیہ کریمہ ہے، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے اوپر روایتوں میں ایک روایت کا حصہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے فرعون کے لشکر کو ادھر دھکیلنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سم پڑتے ہیں وہاں پر مٹی تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہو جاتی ہے اور وہ تسبیح خدا کرتی ہے اور اس میں سے کوئی آواز آتی ہے۔ تو اس نے وہ مٹی جمع کر لی اور جب اپنا ہاتھوں کو پگھلا کر مجسمہ بنایا، اس مجسمے کے اندر وہ مٹی ڈالی، تو اس مجسمے کے اندر سے اس مٹی کی وجہ سے تسبیح کی آواز آئی۔ تو اس نے کہا یہ خدا ہے۔ بعد میں آئی یا نہیں آئی؟ بظاہر بعد میں نہیں آئی ہے، ایک ہی دفعہ آئی ہے، لیکن اس کا فریب چلنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا، اس نے فریب چلا دیا۔ اچھا صاحب اب یہ کون ہے؟
یہ ایک ماہر فن ہے، فن اس کا میٹلز ہے. اور دوسرا فن کیا ہے؟ دوسرا فن اگر اس روایت کو مان لیتے ہیں وہ یہ کہ یہ آبزرویشن اس کی بہت اسٹرانگ ہے. ایک اور بات بھی کہی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ نہیں حضرت جبرائیل کا معاملہ نہیں تھا. ایک اور روایت یہ کہتی ہے کہ معاملہ جبرائیل کا نہیں تھا اور آغا طباطبائی جیسے لوگوں نے اس کو قبول کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میٹلز کا ماہر تھا اور یہ فیبریکیشن کا ماہر تھا. تو اس نے ایسا کیا تھا کہ اگر میں گوسالے کو، بچھڑے کے مجسمے کو ہوا کے رخ پہ رکھوں گا تو ہوا کے اندر اس نے پائپس ایسے کوئی وہاں پہ فیبریکیٹ کر دیے تھے کہ ان میں سے جب ہوا گزرے گی تو منہ سے ایگزٹ کرے گی اور وہ ایک آواز دے دے گی. اور ایسے پائپس آج بھی بنے ہوئے ہیں. اس میں کسی اسکینڈینیوین کنٹری کا دیکھ رہا تھا تو اس کی سی سائٹ کے اوپر انہوں نے ایک ایسے پائپس بنائے ہوئے تھے، جو لہریں آتی ہیں تو وہ ایک باجا سا بجنے لگتا ہے اور لہریں جاتی ہیں تو پھر ایک اور بجتا ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو کہہ رہے ہیں سامری نے یہ کیا تھا. اچھا اگر وہ حضرت جبرائیل والی بات لے لیں تو آبزرویشن تو بہت اسٹرانگ تھی اس کی. اگر یہ بھی لے لیں میٹلرجک کا ماہر ہے اور تھوڑا بہت کیا کہہ سکتے ہیں ایرو ڈائنامکس کو سمجھتا ہے، ہوا کے آنے جانے کو سمجھتا ہے. اور لیکن دونوں کا کامن فیکٹر کیا ہے؟ مس یوز کر گیا. مس یوز کر گیا. اچھا یہ مس یوز کر کے کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ یہ مس یوز کرنے کے بعد اپنے آپ کو خدا نہیں بنانا چاہ رہا تھا، خدا کا مالک بنانا چاہ رہا تھا. کیوں؟ جب بھی کوئی بت بنتا ہے تو فائدہ اس کو ہوتا ہے جو بت کا مالک ہوتا ہے. لہذا اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا یاد کہ کہیں آپ اور میں کوئی بت نہ بنا بیٹھیں، ہاں، جس کی مالکیت سے ہمیں فائدے ہو رہے ہوں. تو بہرحال جب بھی کوئی بت بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو سامری کو پتا تھا کہ اگر یہ میرا بت چل نکلا میری کمائی بہت ہونی ہے. تو وہ اس چکر میں تھا کہ میں اس آواز کو نکال کر اس کو بت کا اسٹیٹس بندوا دوں تو معاملہ میرا حل ہے. تو یہ ایک ماہر فن ہے جس نے فن کو استعمال کیا، غلط استعمال کیا، جو انجام ہوا بھی عرض کریں گے. تو یہ دو کیریکٹر ہو گئے. تیسرا کیریکٹر ہے وہ بلعم. خدا متعال فرماتا ہے ہم نے اس کو اپنی کچھ نشانیاں دیں. آتینا آیاتنا، علم نہیں کہا، ہم نے کچھ نشانیاں دی تھیں اسے. ہم نے اس کو نشانیاں دیں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو پرواز دیں، اونچا کریں. لیکن اس بدبخت نے اخلد الی الارض واتبع ہواہ، یہ زمین پہ چپک گیا اور اس نے اپنی ہوا و ہوس کی پیروی شروع کر دی. اس کو اچھا جس کو خدا کہہ رہے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، اب یہ معاملہ میٹلز اور مینجمنٹ کا نہیں ہے، اس کو واقعاً اسپریچویلٹی ملی تھی اور بعض روایات کے مطابق اس کو اسم اعظم مل گیا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستجاب الدعا، جو دعا کرے گا پوری ہو جائے گی. کیوں ملا تھا؟ اس نے کچھ ریاضتیں کی تھیں، کچھ عبادتیں کی تھیں. ان عبادتوں ریاضتوں کے نتیجے میں اس کو یہ ایک معنوی مقام مل گیا تھا. کیا معنوی مقام مل گیا تھا؟ دعا کرتا تھا، دعا پوری ہو جاتی تھی. اچھا اب اس کو کرنا کیا تھا؟ اس کو یہ کرنا تھا کہ اپنے اس صلاحیت کو بھلا کر اللہ کی بندگی پہ وقت لگاتا. قارون کو بھی یہی کرنا تھا، اپنی صلاحیت کو لے کر اللہ کے بندوں کی مدد کرنی تھی. سامری کو کیا کرنا تھا؟ اس بدبخت کو بھی یہی کرنا تھا. تینوں نے اپنی صلاحیت لے کر کس جگہ پہ استعمال کی؟ اپنے مفاد کے لیے. تو ان میں سے ایک بلعم بن گیا، ایک سامری بن گیا اور ایک قارون بن گیا. کیا ان میں مشکل ہے؟ ان کو اپنی زندگی کے اہداف نہیں پتہ ہے. انہوں نے لائف کے آبجیکٹیوز کو گم کیا ہے. انہوں نے سمجھا دنیا کا ہدف دنیا ہے. تو بلعم دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنے نبی کے خلاف دعا کرنے کھڑا ہو گیا. سامری اپنے علم کو استعمال کر کے خدا کے سامنے پیرالل خدا کریٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا. اور قارون اپنی دولت کے ذریعے سے اپنے لیے اتھارٹی اپنے نبی کے پیرالل بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ان تینوں میں ایک مصیبت ہے. یہ بھول گئے زندہ کیوں ہیں. یہ بھول گئے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں.
ان تینوں کی وہی مشکل ہے جو کل والے کی مشکل تھی. کیا؟ جو مومن آل فرعون نے بیان کیا تھا. کیا؟ تمہیں دنیا کی زندگی بہت چھا گئی ہے, تم دنیا کی زندگی پہ مر مٹے ہو. اور جس کو خدا متعال نے کہا کافر ہے ہی وہی جو یستحبون الحیات الدنیا. تو ان تینوں کے اندر ان کی تمام تر اسکلز سے ہٹ کر, جو بہت عجیب ہے, جو سگنیفیکنٹ ہے, ان سے ہٹ کر ان تینوں کے اندر ایک برائی ہے, یہ دنیا سے چپک گئے. اب جب دنیا سے چپکتا ہے کوئی انسان تو پھر چاہے وہ بلعم جیسا عبادت گزار ہو, سوائے جہنم کی کہیں نہیں پہنچتا, سوائے جہنم کی کہیں نہیں پہنچتا. اب میں دو ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کروں گا, یہ تین مثالیں روایتی نہیں ہیں, یہ قرآنی ہیں, اور ان تینوں کے سبب کو قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. صحیح ہے, ان سے رول بالکل کلیئر نکل رہا ہے, اور ہم ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ کیا؟ یہ رول ہم پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا. کس خوش فہمی میں نہیں ہوگا؟ کس خوش فہمی میں ہم پہ نہیں ہوگا؟ اچھا اگر ہم پہ ہونا ہی نہیں تھا تو یہ قرآن کریم نے اتنے بڑے بڑے کردار لکھے کیوں ہیں؟ اتنی داستان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ان سب میں کامن فیکٹر ہے. کامن فیکٹر میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں. کیا ہے؟ انہوں نے دنیا کو پرائورٹائز کر دیا, ان کی پرائورٹی دنیا بن گئی. جب دنیا ان کی پرائورٹی بنی تو حتیٰ وہ عبادت جس کو بلعم نے مقام مستجاب الدعوت تک پہنچا دیا تھا, وہ عبادت بھی اس کی کام نہیں آئی ہے. صحیح ہے. تو اب میرا جیسا انسان اگر دنیا کے پیچھے بھاگے اور وہ یہ سوچتا رہے میں دنیا کے پیچھے تو بھاگا ہوں, لیکن بھاگا ہوں ذکر حسین کی وجہ سے, ذکر حسین کے پل سے, تو میرے ساتھ برا نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ زیادہ برا ہوگا. میں وہی بن جاؤں گا جو بلعم بنا تھا. بلعم بھی ذکر خدا کے ذریعے آگے بڑھا تھا. اگر ہم نے سید الشہداء کو اپنی دنیاؤں کو بنانے کے لیے پل بنایا ہوا ہے, اور پھر ہم سوچیں کہ ہمارا انجام اچھا ہوگا, یہ نہیں ہوگا. پھر انجام اچھا نہیں ہوگا. تو آپ کہیں گے بھئی سید الشہداء کو دنیا کے بنانے کے لیے پل نہیں, تو پھر کس کے لیے؟ آخرت کے لیے, بندگی کے لیے, جس کے لیے سید الشہداء نے پرچم بلند کیا تھا, اس کے لیے. آپ کہیں گے پھر سید الشہداء ہمیں دنیا کیوں دیتے ہیں جب ہم دنیا مانگتے ہیں؟ تو اس کریم خاندان سے آپ اور کیا تصور کر رہے ہیں؟ کوئی مانگنے آئے تو وہ نہ دے؟ ان کی کرامت یہ ہے کہ بھئی جو ہم سے جو مانگے گا ہم دیں گے. آپ کیوں پرچم ابو الفضل کو دنیا مانگنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے؟ اس سے بڑے مقصد کے لیے جاتے. یا اگر جانا ہی تھا تو بھائی دونوں کے لیے جاتے نا, دنیا بھی مانگتے اور آخرت بھی مانگتے, اور ان سے کہتے ہیں مولا اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا قربان کر دیجیے گا. آخرت کے لیے مانگا 2 سیکنڈ اور دنیا کے لیے مانگا گڑ گڑا کے, تو وہ کیا دیں گے پھر؟ جو تم نے مانگا وہی دیں گے. جتنا دنیا کے لیے گڑ گڑائے تھے اتنا آخرت کے لیے بھی گڑ گڑا لیتے تو آخرت ملتی. تو عزیزان محترم یہ سارے قرآنی کیریکٹرز ہیں, ان میں کوئی تکلف کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو چند آیتیں عرض کر دوں, ورنہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی قرآن کریم سے تو کچھ آیت نہیں پڑھی. البتہ میں نے اشارے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ جو بلعم کا تذکرہ ہے یہ سورہ اعراف کے اندر ہے, اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 سے شروع ہوتا ہے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اس کا ذکر کریں اے نبی جس کو ہم نے اپنی آیتوں میں سے دیا تھا. خدا خود کہہ رہے ہیں ہم نے دیا تھا اپنی آیتوں میں سے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا, وہ اس کو چھوڑ کر ایسے ہی نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال چھوڑ کر چلا جاتا ہے.
ہم نے تو نشانیاں دی تھیں اسے کہ وہ ہمارے نزدیک آئے، وہ ساری نشانیوں کو لے کر بجائے ہمارے نزدیک آتا، سانپ کی طرح کھال اتار کے کہیں اور چلا گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے اس کی پیروی کی۔ واہ، یہ بڑا عظیم انسان تھا کہ شیطان نے اس کی پیروی کی۔ عجیب ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ کوئی آدمی مفسر قرآن بن کر بھی محفوظ نہیں ہوگا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے ذاکر بن کے محفوظ ہو جائیں گے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور خدا فرما رہا ہے کیا میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا، وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ہم اس کو بہت بلند کر دیتے ان آیتوں کے ذریعے سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، لیکن وہ تو زمین سے چپک گیا۔ زمین سے چپک گیا کیا مطلب؟ اپنی پست خواہشات سے چپک گیا۔ زندگی کے ہدف بڑے نہیں بنائے، زندگی کے ہدف چھوٹے چھوٹے بنا لیے، اس ملک کا پی آر مل جائے، وہ گھر بن جائے، وہ اکاؤنٹ بیلنس ہو جائے، وہ میرے بچہ یہ کر لے، میرا بچہ وہ کر لے۔ بندگی کہاں ہے؟ سائیڈ میں ہو گیا تو ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ لَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو تب بھی زبان نکالتا رہتا ہے، چھوڑ دو تب بھی زبان نکالتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں دوں تب بھی لالچی حریص، نہ دوں تب بھی لالچی حریص۔ اس کی دنیا کی لالچی ختم نہیں ہوتی۔ خدا متعال نے فرمایا، اب آپ تصور کیجئے یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ اس کا تذکرہ ہے جو بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا زاہد ہے، لیکن اس نے زہد کے اندر ظاہری زہد تو اختیار کیا، جو دنیا کو چھوڑنے کا زہد تھا وہ اختیار نہیں کیا۔ ظاہری روزے رکھتا رہا، ظاہری عبادتیں کرتا رہا، لیکن اندر سے جو دنیا کی محبت نکالنی تھی وہ نہیں کیا اس نے۔ اب یہ ایک ہو گیا، یہ سورہ اعراف کے اندر تھا، اور اسی طریقے سے باقی جو عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں قارون کا تھا وہ سورہ قصص کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے سامری کا معاملہ بھی سورہ قصص کے اندر ہے۔ وقت اختتام پر ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اذان محترم، ان باتوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں اس بات کو ریویو کر لیں کہ ہم پہلے والوں کی سنتوں کے حساب سے کس راستے پر چل رہے ہیں۔ ورنہ دیکھیے صرف علم کسی کو فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے صرف جان لیا، جاننا کہاں فائدہ دیتا ہے؟ جاننے کے بعد کچھ کرنا فائدہ دیتا ہے، صرف علم فائدہ نہیں دیتا۔ اب یہاں پہ ایک علم کی اصطلاح چونکہ استعمال ہوئی تھی کہ فرعون نے کہا، قارون نے کہا کہ انما اوتیتو علی علم عندی، یہ تو میرا علم تھا جس سے میں نے حاصل کیا، اور وہیں پر خدا نے ایک اور گرو کو صاحب علم کہا ہے۔ تو کل میں انشاءاللہ ان آیات کو پڑھوں گا آپ کی خدمت میں جس میں قارون نے کہا کہ میرے پاس ایک علم ہے، اور خدا نے ایک اور گروپ کو کہا ہے کہ نہیں، صاحب علم یہ ہیں، جس کو تم علم کہہ رہے ہو وہ علم نہیں ہے۔ صحیح، یہ میں کل آپ کی خدمت میں آیات پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ مغفرت کی شب ہوتی ہے، رحمت کی شب ہوتی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام ایکسٹرا ضرور کر لیا کریں شب جمعہ۔ کوئی دعائے کمیل، دعائے توسل، کچھ نہیں ہوا تو 1-2 رکعت نماز مغفرت کی، جن کے والدین دنیا سے گئے ہوئے ان کی مغفرت کی نماز پڑھ لیں، زندہ بھی ہوں تب بھی مغفرت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی چھوٹا سا کام جمعے کی شب میں ایکسٹرا کر لیا کریں۔ یہ شب جمعہ خداوند متعال نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے۔ دوسرے لوگ نہیں جانتے شب جمعہ کیا ہے، آپ کو یہ فضیلت دینا چاہتا ہے خدا، تو آپ اس کو نظر انداز مت کیجیے گا، اور یہ مت کہے گا ہم تو ہر رات کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، ہر رات کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، شب جمعہ کچھ اور کریں، بڑھ کر کریں۔ وہ جو ہر رات کرتے ہیں وہ بھی کریں، تھوڑا سا بڑھ کے کریں، تاکہ خدا کے سامنے ایک سرخروئی نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ ایک عجیب وقت آتا ہے مرحومین کے لیے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ جو مرحومین سید الشہداء کے چاہنے والے ہوتے ہیں، خدا ان کی ارواح کو کربلا جانے کا موقع دے دیتا ہے۔ تو شب جمعہ
یہ جو مرحومین اہل بیت اطہار کے سید الشہداء کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ سید الشہداء کی زیارت کریں۔ اب ہم لوگ زیارت کرتے ہیں، بعض اوقات بدقسمتی سے بعض اوقات جیسے جاتے ہیں ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ مرحوم کی زیارت ایسے نہیں ہوتی۔ مرحوم کی زیارت اسٹینڈرڈز پر ہوتی ہے، جاتے بھی کسی مقصد سے ہیں، آتے بھی کچھ لے کر ہیں۔ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، مرحومین کو ایسے یوں ہی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ ان کو کربلا جانے کی اجازت مل جائے، بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ مثلاً وہاں پر تمام اہل بیت جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بعض عرفاء نے اس بات کو خاص کر بیان کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو کسی پڑھنے والے نے، اہل خبرہ نے یہ بتایا کہ بی بی کے سامنے مصائب پڑھے جاتے ہیں، بی بی ان مصائب سے متاثر ہوتی ہیں، ان مصائب پہ گریہ کرتی ہیں۔ اور کسی بلکہ ایک پڑھنے والے نے بتایا، فلانی سے کہا کہ فلانی تم نے شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے؟ اس نے کہا میں نے پڑھے تھے۔ کہا تم نے ایسے مصائب پڑھے کہ بی بی زینب دوبارہ غش کھا گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ گویا بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے حضرت علی اکبر کی شہادت ابھی بھی حزن آمیز ہے۔ اور وہ معاملہ تھا بھی ایسا کہ جب سید الشہداء کے سامنے علی اکبر الوداع کرنے کے لیے آئے۔ عزیزو، ہم طالب علم ہیں، ہمارا کام روایتیں پڑھنا ہے، روایتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ میں آپ کو یہاں بیٹھ کر گواہی دیتا ہوں، جتنا غم سید الشہداء کے دل میں علی اکبر کے موقع پر تھا، مجھے نہیں معلوم کسی اور مجاہد کے جاتے ہوئے وہ غم کسی دل میں آیا ہو۔ اتنا قلب مغموم ہے سید الشہداء کا۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ ہے کہ کبھی علی اکبر سے کہتے ہیں بیٹا خدا حافظ، لیکن دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ کبھی علی اکبر دیکھتے ہیں کہ باپ نے خدا حافظ تو کہا تھا لیکن ابھی بھی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ بڑا سخت لمحہ تھا، اور جتنا سخت لمحہ سید الشہداء کے لیے تھا، اس سے زیادہ سخت لمحہ بیویوں کے خیمے سے علی اکبر کا نکلنا تھا۔ ہمارے بزرگ علماء نے بڑی خوبصورت تعبیرات کی ہیں، اور میں تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، لیکن یہ چند تعبیرات مصائب کے جملے عرض کروں گا۔ علامہ ذیشان درجوادی صاحب نے اتنا عجیب ایک جملہ لکھا، فرمایا علی اکبر خیموں سے الوداع کر کے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ اتنا بیویوں نے ماتم کیا۔ اور یزید کے لشکر کا راوی کہتا ہے ہم نے کبھی کسی کے جانے پر خیموں میں اتنا ماتم نہیں سنا جتنا علی اکبر کے جانے پر سنا۔ عجیب لمحہ تھا۔ عزیزو، ہم روایتوں کے معاملے میں کبھی احتیاط کرتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دو روایتیں نظر انداز نہیں کر سکے۔ علماء پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت احساس ہوتی ہے۔ ایک وہ روایت ہے جب سید الشہداء کو اپنے بیٹے کا آخری سلام سنائی دیا، سید الشہداء نے گویا علی اکبر سے کہا بیٹا آواز دیتے رہو، تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ اب کیا سبب تھا کہ دکھائی نہ دیتا تھا؟ جب عباس کے جانے پہ کہا الان ان کا سرا ظاہری، تو شاید بیٹے کے جانے پر آنکھوں کی نورانیت پر، آنکھوں کی روشنی پہ اثر پڑا ہو۔ بس ایک موقع تھا جب سید الشہداء علی اکبر کے لیے بڑھے۔ ایزو تفصیل کا موقع نہیں، بس اتنا عرض کروں گا، ایک موقع آیا
عجیب روایت پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں سید الشہداء آگے بڑھ رہے تھے اور زمین پہ ٹٹولتے تھے کہ میرا علی اکبر کہاں ہے۔ بڑا عجیب لمحہ تھا سید الشہداء کا علی اکبر تک پہنچنا۔ جب سید الشہداء علی اکبر تک پہنچے، وہ برچی کا کھینچنا تو تھا۔ ایک جملہ سید الشہداء کا مستندات میں منقول ہے، جب علی اکبر کے لاشے پر پہنچے فرمایا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَا، اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ بڑا سخت لمحہ تھا۔ محافظ امامت بی بی زینب گویا خیمے سے دیکھ رہی تھی، میرے بھائی پہ سخت وقت آیا ہے۔ وہ امامت کی پہچان رکھنے والی تھی۔ گویا بعض روایات کے مطابق سید الشہداء کو خطاب کیا اور کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے۔ ایزو شعر، ایک شعر علامہ صاحب پڑھا کرتے تھے، اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے۔ جو آپ میں سے دوست احباب اردو زبان کے شعر کو حفظ کر لیتے ہیں ذہن میں کہوں گا اس شعر کو حفظ کر لیجئے گا، اور کبھی آپ کو رات میں اکیلے بیٹھنے کا موقع ملے اور بی بی زینب کا کوئی غم یاد آ جائے تو آپ یہ شعر پڑھ لیجئے گا۔ اور بی بی گویا سید الشہداء کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا۔ جوان کا لاشا باپ کے برابر کا ہوتا ہے، بلکہ عزیزو اگر میں جسارت کروں تو ہمارے پاس نفس المحموم میں روایت موجود ہے کہ اکبر کے اتنے جسم پہ زخم تھے کہ گویا اور لاشا بڑا ہو گیا تھا۔ تو بی بی نے فرمایا لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ علی اکبر کو تو بی بی نے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خداوندہ جنہوں نے اہل بیت پہ یہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ جنہوں نے خاندان سیدہ طاہرہ کے اوپر ظلم کیا، آج تک سید بزرگوار کا خون بہایا، خداوندہ ان قاتلین کو نیست و نابود فرما۔ پاک پروردگار تمام مصائب، تمام اہل بیت اطہار کی مشکلات کے صدقے میں خداوندہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین یا حسین، مومنین حلقہ بنا لے ماتم کے لیے، یا حسین زینب جانے 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 جانے شامت زینب جانے جانے شامت زینب جانے جانے شامت زینب جانے جانے شامت زینب جانے سجاد نو لے ٹر پئیے کہ بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے شام زینب جانے جانے شامت زینب جانے جانے شامت زینب جانے
سجاد نو لے ٹر پئیے کہ وہ بھیڑ بازار چ گئی ہے زینب جانے جانے شام تے 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 زینب جانے ٹر پئی ہے دین بچاون لئی ہزیان دا داغ مٹاون لئی ویرن شبیر دے سجدے نو وچ شام دے رنگ چڑھاون لئی ہر ظلم نو سہندی رہی ہے کیویں وچ دربار دے گئی ہے زینب جانے جانے شام تے 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 زینب جانے ہے حوصلان دی مادائے دربار چ وقت قضادائے ہے جھگڑا وے نمازی نہیں ہے جھگڑا آج وفادائے عباس علی بن گئی ہے کہ وہ شام